اور ابھی آپ بتائیں کہ منی بجٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ چیئرمین ایف بی آر تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس سے بچانے میں متعلق ٹیکس کی متبادل حکمت عملی پر آئی ایم ایف کو منا لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ٹیکس ٹو جی ڈی پی ایشو میں 1.5% اضافہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف میں 11 تا 15 نومبر مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ آئی ایم ایف کو منی بجٹ نہ لانے پر راضی کیا گیا ہے۔ مزید جانیں تو نمائندہ بول نیوز عمر حیات خان سے۔ جی عمر حیات خان، بتائے گا کیا تفصیلات آ رہی ہیں؟ جی بالکل، وزیراعظم شہباز شریف کی جو ذاتی کوششیں ان کی وجہ سے منی بجٹ کا جو خطرہ ہے وہ ٹل گیا ہے، اور چیئرمین ایف بی آر تنخواہ دار طبقے کو مزید ٹیکس سے بچانے میں متحرک رہے، اور ایف بی آر کے چیئرمین راشد لنگریال نے ٹیکس کی متبادل حکمت عملی پر آئی ایم ایف کو منایا، اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے اس میں 1.5% اضافہ ہوا۔ آئی ایم ایف کو یہ بریفنگ دی گئی، اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 11 تا 15 نومبر مذاکرات ہوئے، اور پاکستان نے آئی ایم ایف کو منی بجٹ نہ لانے پر راضی کیا۔ منی بجٹ کے بجائے متبادل ذرائع سے آمدن بڑھانے کا پلان دیا گیا، معاشی نظم و ضبط اور رائٹ سائزنگ سے اخراجات میں کمی کا فریم ورک دیا گیا، اور اگر دسمبر تک ٹیکس ہدف حاصل نہ ہوا تو مارچ میں منی بجٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اور آئی ایم ایف نے گندم کی سپورٹ پرائز نہ دینے پر مجبور کیا، وفاقی اور صوبائی حکومتیں گندم کی سپورٹ پرائز جو ہے وہ نہ دیں۔ آئی ایم ایف نے جو گنے کی حکومتی مداخلتی قیمت ہے وہ بھی دینے سے منع کر دیا ہے، اور حکومت پاکستان آئی ایم ایف کے سامنے 2 آرڈیننس لانے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ سول سروے ٹیکس میں ترامیم کے لیے آرڈیننس لایا جائے گا، ٹیکس چوری روکنے کے لیے صوبائی سطح پر انفورسمنٹ کے لیے آرڈیننس جو ہے وہ لایا جائے گا۔ پاکستان میں شمسی توانائی کا رجحان بجلی کی پیداواری لاگت بڑھائے گا۔ آئی ایم ایف نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا، اور پاکستان میں گرڈ اسٹیشن سے بجلی لینے کا رجحان کم ہونا توانائی اصلاحات کے برخلاف ہے، اس پر بھی آئی ایم ایف نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جی نمائندہ اسلام آباد عمر حیات خان اپڈیٹ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔